امپیکٹ پڑ سکے. تو کیا آپ اپنی پارٹی میں پالیسیز پر بھی اثر انداز ہیں؟ آئی تھنک کہ میں کسی کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، میں ایشین کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، میں مسلمان کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، اور نہ میں نے کبھی کہا ہے. میں سوچتی ہوں کہ میرا ایک رول ہے ایک گورنمنٹ منسٹر کے طور پہ، کیبنٹ منسٹر کے طور پہ جو میرا رول ہے، اور کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین کے حیثیت سے ہونے سے جو میرا رول ہے وہ ویری کلیئر ہے. میں سوچتی ہوں کہ جو سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم خصوصی طور پہ صرف ایک کمیونٹی کے ریپرزینٹیوز ہیں. اور آئی ووڈنٹ سے دیٹ آئی واز ایور دیٹ. جو میرا رول ہے وہ یہی ہے کہ جو پالیسیز ہیں اس وقت ہماری گورنمنٹ کی، جو ہماری پالیسی کی ڈیولپمنٹ تھی اپوزیشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری پارٹی کی جو چینجز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا اور ان پہ جو ہے نا انفلوئنس ہونا. آپ کے آنے کے بعد ان میں کیا بہتری پیدا ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایک بہت لمبا رشتہ ہے. آئی تھنک جو ریلیشن شپ ان دونوں ملکوں میں رہی ہے وہ اسٹرانگ رہی ہے، اور میرا جو رول ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ ریلیشن شپ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ رہے. اور ڈیوڈ کیمرن نے، پرائم منسٹر نے خود بھی یہی کہا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ہماری ون آف آر فارن پالیسی پرائیورٹیز ہوں گی. سو آئی ہوپ کہ وہ ریلیشن شپ مضبوط رہے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے دور میں جو امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات ہیں، کیا یہ پالیسیز وہی رہیں گی یا کچھ اس میں تبدیلی آنے کا بھی امکان ہے؟ آئی تھنک پرائم منسٹر نے بہت کلیئر کہا ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ برطانیہ کی ریلیشن شپ ہے وہ ایک اچھے دوست کی ہے، اور ایک اچھے دوست کا کام ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا دوست کوئی غلط کام کرے تو اس کو کھل کے وہ کہنا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہے نا وہ ہم نہیں سوچتے کہ صحیح ہیں. اور ایک سالڈ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، لیکن ایک سلیوش ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے. یہ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اور فارن سیکرٹری نے بھی کہا ہے. دہشت گردی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. برطانیہ، پاکستان اور دوسرے کئی ممالک اس سے متاثر ہو چکے ہیں. پاکستان میں اس پہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے. تو کیا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی اس وقت دنیا جو مدد کر رہی ہے وہ اپنے وعدے پورے کر رہی ہے؟ آئی تھنک کہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک ایشو ہے. آئی تھنک کہ برٹن نے بہت زیادہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے دہشت گردی کے جنگ میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی بہت زیادہ برطانیہ کا ساتھ دیا ہے اس جنگ میں. ہم دونوں کی جو ملکوں کی جو پرائیورٹیز ہیں، آئی تھنک سرٹنلی ان ٹرمز آف ٹیررزم وہ ایک ہی ہیں. آئی تھنک کہ پاکستان کو کافی سپورٹ مل رہی ہے برطانیہ سے. کیا آپ کے خیال میں برطانیہ اس وقت پاکستان سے ڈو مور چاہتا ہے یا پاکستان کی فوج کا جو کردار ہے دہشت گردی کے خلاف اس سے مطمئن ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس فار می ٹو یہ ججمنٹ بنانے میں. آئی تھنک کہ یہ پاکستان کی ججمنٹ ہے کہ کیا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کیا اپنے ملک کے لیے صحیح ہیں اور کیا وہ کام کر رہی ہیں کہ نہیں. لیکن صرف میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سرٹنلی پاکستان جو ہے وہ ایک برطانیہ کا ایک اچھا دوست رہا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی آئی تھنک اچھی دوستی نبھائی ہے ان کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک قانون جو ہے، آپ کی گزشتہ پارٹی جو اقتدار میں تھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے 42 ڈیز ڈیٹینشن کا ایک قانون تھا. آپ کی پارٹی اس بارے میں کیا مستقبل میں اقدامات کرنے کا ارادہ ہے؟ 42 ڈے ڈیٹینشن کو میری پارٹی نے اپوز کیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو اس ڈیٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایویڈنس دیکھیں، ایک لیگل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اتنی دنوں کی کسٹڈی ضروری نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیکیشنز کیا تھی کہ آپ اس کمیونٹی کو ایلینیٹ کرتے ہیں جس کمیونٹی کا آپ ساتھ چاہتے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کا ڈسپرپورشنیٹ امپیکٹ ہونے والا تھا برٹش مسلم کمیونٹی پہ، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو اپوز کیا تھا. اور آئی تھنک وہ فیصلہ ہمارا صحیح تھا. اور ہماری الٹیمیٹ بلیف یہ ہے کہ ہماری ایک سول لبرٹیرین اپروچ ہونی چاہیے ان ایشوز کے بارے میں. آف کورس ہمیں اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. آف کورس جو ٹیررسٹ جو ہیں ان کو ہمیں ہارش طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں اور ہمارے ملک کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بیسک ویلیوز ہیں ایک ملک کے، اور ون آف دوز ویلیوز اس کے جب آپ ڈیٹین ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے خلاف کیس کیا ہے، اور آپ کو جلد سے جلد بتایا جانا چاہیے کہ آپ کے خلاف جو ہے نا کیس کس طرح کا اور چارج آپ کا کیا ہوگا. آئی تھنک کہ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے انگلش لاء کی، اور اس کو ہمیں اپہولڈ کرنا چاہیے. آپ کی پارٹی اور لب ڈیم کے اتحاد کو ایک ارینج میرج کا نام دیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ارینج میرج کتنی دیر تک چل سکتی ہے؟
ہماری تو امید یہی ہے کہ یہ جو 5 سال کی پارلیمنٹ ہے اس کے دوران یہ ارینج میرج اور یہ ایک جو ریلیشن شپ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ارینج میرج کہ یہ چلے گی. آئی تھنک یہ اگر آپ دیکھا جائے یہ ایک بہت اسٹرانگ گورنمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی مینڈیٹ بہت زیادہ ہے. جتنے لوگوں نے کنسرویٹو پارٹی اور لبرل ڈیموکریٹس کو جوائنٹلی جتنی ووٹس ہمیں ملی ہیں ملک میں, یہ ایک کلیئر مینڈیٹ ہم دونوں پارٹیز کو اور اس گورنمنٹ کو ملتا ہے کہ جو فیصلے ہم کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے اس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہے. اچھا سیدھا یہ بتائیے کہ عراق اور افغانستان کی پالیسیز اس میں کیا تبدیلی آپ کی پارٹی لے کر آئی؟ آئی تھنک کہ جو عراق کی پالیسی ہے اس کے بارے میں میری گورنمنٹ نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ اور کافی عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں بھی کہ ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ جو غلطیاں ہماری گورنمنٹ سے ہوئی ہیں یہ شاید جس طریقے سے ہم ڈفرینٹ طریقے سے کچھ کام کر سکتے تھے ان سے ہمیں لیسن سیکھنے چاہیے اور اس وجہ سے ہم نے انکوائری کو سپورٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان میں بھی جو پالیسیز ہیں ان میں بھی ایک بہت پریکٹیکل اپروچ ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم ایکچولی وہاں پہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اور کس میجر کو ہم سکسیزفل کہیں گے. اوبیسلی ہم جتنا وہاں پہ جتنا عرصہ جتنا کم عرصہ ہم رہ سکتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے, افغانیوں کے لیے بھی بہتر ہے, لیکن ایک ملک کو ہم انسٹیبل حالات میں چھوڑ کے نہیں آ سکتے. اچھا یہ بتائیے کہ اخراجات میں کٹوتی کا جو پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں, اخراجات میں ایکسپینڈیچرز میں جو کٹوتی ہے اس کا آپ ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں. برطانیہ کی معیشت کی صورتحال دوسرے یورپی ممالک سے قدرے بہتر ہے, تو کیا اتنے سخت اقدامات لینے کا وقت آ چکا تھا؟ آئی تھنک جب ایک ملک کے حالات یہ ہو جاتے ہیں, اگر آپ 1997 میں دیکھیں تو اس وقت جو بجٹ کی جو ڈیفیسٹ تھی وہ تقریباً 6 بلین تھی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب 2010 میں جب لیبر گورنمنٹ 13 سال کے بعد انہوں نے بجٹ ڈیفیسٹ کو 167 ملین تک وہ لے کے گئے تھے. اوبیسلی اتنا زیادہ قرضہ لینا ملک پہ آئی تھنک کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھے حالات ہیں. آئی مین اگر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت جتنا ہم سود دے رہے ہیں قرضے پہ, وہ زیادہ ہے بنسبت جتنا ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ کائنڈ آف کلیئرلی شوز کہ کتنے حالات ملک کے خراب ہو چکے تھے. اور جو ہماری ریٹنگ ہے دنیا میں, جو ہماری فائنینشیل پوزیشن ہے اسٹرلنگ کی, جو ہمارے دوسرے حالات ہیں ان ٹرمز آف ہماری ریپوٹیشن جو ہے بزنس کے لیے دنیا میں, ان سب کو مینٹین کرنے کے لیے اٹس ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ. اور ہر انڈیپینڈنٹ جو اکنامک اس وقت جو پالیسی اور اوپینین میکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے قرضے کو کنٹرول پہ نہیں لائیں گے تو ملک کے حالات زیادہ خراب ہوں گے. اور ہم کٹس اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ ہم کٹس کرنا چاہتے ہیں, ہم کٹس اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ لیبر نے اتنے ملک کے حالات خراب کیے تھے اور اتنا انہوں نے میس بنا کے وہ یہاں انہوں نے گورنمنٹ چھوڑا ہے کہ اگر ہم جو کنٹری کی اسپینڈنگ ہے, جو ملک کی اسپینڈنگ ہے, اگر اس کو کنٹرول میں نہیں لائیں گے تو ہمارے پاس لانگ ٹرم ڈیمیج ہماری اکانومی پہ ہوگی. اگر ہم اسپینڈنگ کو کنٹرول میں لائیں گے تو ہم ملک کی گروتھ کے لیے جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ لیبر گورنمنٹ کے اندر جو پاکستانی خاص طور پہ مسلمان کمیونٹی کے جو طالب علم تھے وہ ایک بڑے خوف کے عالم میں رہتے تھے, تو کیا یہ آپ کی پارٹی اب اس خوف کو دور کرنے میں کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ یعنی فیئر تھا بہت زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, تو ان میں کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں, ان کا کچھ کیس ویس بھی چل رہے ہیں. آئی تھنک پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کسی طرح کی فیئر اس ملک سے نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ یہاں پہ جینیوئن اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھائی کے لیے آئے ہیں, ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے کسی طرح کی ایکسٹریمزم یا ٹیررزم میں, تو ایبسلیوٹلی ان کو اس ملک سے فیئر نہیں کرنا چاہیے. دیکھو ہم لوگ جو پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ پچھلے 50 60 70 سال سے رہ رہے ہیں. ہماری برٹن کی ہسٹری میں پہلی بار ایک ایشین جو ہے وہ کیبنٹ پوزیشن انہوں نے حاصل کیا, تو وہ ایک میں ہوں, ایک عورت, ایک مسلمان عورت جس کی پاکستانی اوریجن ہے. یہ برطانیہ ایک بہت ویلکمنگ, ایک اوپن نیشن ہے, ایک بہت ٹالرنٹ, ایک جسٹس چاہنے والا نیشن ہے. اور ضرور اوبیسلی اس میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ چیلنجز ہیں, لیکن اگر دوسری ملکوں کی دنیا میں ملکوں کو دیکھا جائے, اگر ان سے کمپیئر کیا جائے, تو میں سوچتی ہوں کہ پاکستان اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ ایک بہت ہی ویلکمنگ انوائرمنٹ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ امیگریشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو جو لوگ یہاں پر